بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقی اپڈیٹس میں خوش آمدید. ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس دکھانے جا رہے ہیں جس میں الیکشن کمشنر راول پنڈی نے اعترافی بیان دیا ہے اور انہوں نے جرم کو قبول کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سی اہم شخصیات کے کہنے پر الیکشن 2024 راول پنڈی کے اندر بہت سی دھاندلی کروائی ہے. ان کا کہنا ہے کہ 17 سے زائد سیٹوں پر انہوں نے دھاندلی کروائی ہے، جو کہ سراسر فارم 45 کو ہی اگر آپ کاؤنٹ کر لیں تو سیدھی کی سیدھی 70,000 کی لیڈ سے جیتنے والے امیدوار کو وہاں پہ ہرایا گیا ہے. اور یہ سیدھی کی سیدھی اور ساری سیٹس جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے زمرے میں آتی ہیں. تو آئیے ہم آپ کو ان کی پریس کانفرنس دکھاتے ہیں اور آپ خود ہی اندازہ لگائیں گے کہ پاکستان میں کس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان میں حکومت کو متنازع بنانے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی پریس کانفرنس کر کے اور ایک ٹی وی انٹرویو میں اپنا جرم کا اعتراف کیا ہے کہ کس طرح جنرل باجوہ اور دوسرے لوگوں یعنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام عوامل اس میں شامل تھے، جس میں انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس میں بھرپور شرکت کی اور ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر چلتا کیا. تو آئیے اس کانفرنس کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیں، فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں. جو فارم 45 ہے وہ آج بھی پورا ہے. دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف فارم 45 ہی اکٹھے کر لیں، اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کس پارٹی کے لوگوں نے یہ جیتا ہے؟ پھر کمشنر صاحب یہ بتائیے گا جو آر او نے رزلٹس روکے تھے، کیا اس میں باضابطگیاں ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل باضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے. جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا. کمشنر صاحب، جعلی مورے لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں. کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پہ ہوتا رہا؟ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے. اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا. کمشنر صاحب، آپ نے راول پنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے. آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام، لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا، آپ کو نیند کیسے آتی رہی؟ کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں، میں نے راول پنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے. میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، دوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے، جم خانہ بنایا ہے. میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں. سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، مجھے وہ سونے نہیں دیتا. جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں پولیس بھی شامل ہے؟ سر ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ یہاں پر تھے؟ سوشل میڈیا کا اور اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں. میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں. میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں.